الحمد لله على إحسانه وتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين برضوانه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ قابل احترام صدر جماعت المسلمین محصلہ، جملہ عہدیداران، اراکینان، علماء کرام، حفاظ، طالبان علوم نبوت، عزیز مہمانان، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اس عظیم الشان اجتماع کی مناسبت سے جماعت المسلمین محصلہ کی طرف سے جو عنوان سپرد کیا گیا ہے وہ ہے امانت داری اور وفا شعاری سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے پاس اب بھی ہمارے معزز مہمانان خطبہ کی ایک لسٹ ہے، لہٰذا مناسب سمجھا جاتا ہے کہ موضوع کی انتہائی مختصر وضاحت کی جائے اور امانت، وفا شعاری، عہد و پیمان کی پابندی ایک مسلمان شخص کیسے کرے، اس کی مزید تفاصیل جیسا کہ سیکریٹری صاحب نے اعلان کیا کہ کتاب میں موجود ہے اور کتاب کاؤنٹر پر مفت میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ مزید تفاصیل کو آپ اس کتاب کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اس عظیم الشان اجلاس میں موجود ہم سبھی اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، خواہ وہ علماء ہو، حفاظ ہو، طالبان علوم شریعت ہو، ہمارے نوجوان ساتھی ہو، بزرگ ہو، مائیں اور بہنیں ہو، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے مکتب اور مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ اسلام کی بنیاد امانت داری پر ہے۔ اسلام امانت داری کا دین ہے اور اللہ رب العالمین نے اسی امانت داری کی بنیاد پر، جسے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا گیا، جب انسان نے اس امانت کی ذمہ داری کو قبول کیا تو انسانوں کی وہ جماعت جس نے امانت داری کا حق ادا کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے معزز، سب سے بہتر جماعت ٹھہری۔ لہٰذا ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سارے دھرموں کے اندر، ساری جماعتوں میں، قبیلوں میں، نظاموں میں، ذاتوں میں، اونچ اور نیچ کے قبائلی درجات میں، محض اسلام کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اسلام سب سے زیادہ نمایاں ہے، کیونکہ اس کی کتاب امانت پر مبنی ہے۔ اسلام کی ترویج کے لیے بھیجے گئے انبیاء، ان کی صداقت امانت پہ مبنی ہے۔ انی لکم رسول امین، بیشتر انبیاء کے خطاب میں یہ بات کہی گئی۔ لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اسلام کی بنیاد امانت پر ہے، اس کی توحید میں امانت ہے،
رسالت کے پیغام میں امانت ہے، سماجی اور معاشرتی معاملات میں امانت ہے، تجارت میں، سیاست میں، دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں اسلام نے ہمیں امانت داری کی، وفا شعاری کی تعلیم نہ دی ہو۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جو امانت دار نہیں۔ ایمان کو معلق کیا گیا کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے ظاہری شکل اور جبہ اور دستار سے مسلمان نظر آتے ہیں، آپ امانت دار نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی وقت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں جو امانت دار نہ ہو، جس کے اندر امانت کی صفت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ لہٰذا انبیاء کو نبوت دی گئی امانت کی بنیاد پر، صدیقین کو صداقت کا درجہ ملا امانت کی بنیاد پر، قرآن کریم کو اشرف الکتب کا درجہ ملا امانت کی بنیاد پر، دین اسلام کو سارے ادیان، دھرموں، مذہبوں، ذاتوں پر فضیلت ملی تو امانت کی بنیاد پر۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک لوٹاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں میں فیصلے کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں آئے تو یہ نہ دیکھو کہ اس کا دھرم کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اگر وہ امانت داری کا حقدار ہے، اگر وہ اپنے حق کا حقدار ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے حق کو ادا کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تمہارے پاس فیصلے کی گنجائش آ جائے تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ موقف مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے فتح مکہ کے وقت میں آپ خانہ کعبہ سے باہر نکل رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی کہ اللہ رب العالمین امانتوں کو لوٹانے کا حکم دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ امانت ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں یہ قریش کے بنو مخزوم کا حق تھی۔ زمانے جاہلیت میں عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے جاہلیت کے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت سے، قدیم زمانے سے خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارا حق تھی۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، اور یہ ہمارے قبیلے بنو مخزوم کا حق تھا کہ جسے چاہے اجازت دے دے، جسے چاہے منع کر دے۔ ہم نے منع کر دیا، کہا کہ اے محمد آپ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ محمد آپ ہمارے معبود حبل کو گالی دیتے ہیں، جبکہ حاشا و کلا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کی فضیلت کو بیان کیا، شرک کی ہر موڑ پہ مذمت کی، مگر کسی معبود باطل کو برے القاب اور گالیوں سے آپ نے کبھی نہیں نوازا۔ یہ نبی کا شیوا نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل قریش کا آپ پر الزام تھا، کہاں ہم آپ کو اندر داخل ہونے نہیں دے سکتے۔ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ کہا کہ دیکھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو امین اور صادق مانتے ہیں، آپ کی امانت میں کوئی شک نہیں، آپ کی صداقت میں، مکہ کی سرزمین میں آپ کے سچے ہونے پر کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی نقطہ اختلاف کا ہے تو میرے عزیزوں وہ توحید کا اختلاف تھا۔ کہا ہم آپ کو تو امین اور صادق مانتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے امین مانتے ہو تو اے عثمان تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ آج یہ خانہ کعبہ کی چابی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک وقت آئے گا کہ خانہ کعبہ کی یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اس بات کا اختیار ہوگا کہ میں جسے چاہوں اس چابی کو سونپ دوں۔ اس دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، مگر نبی کی رعب اور آپ کی ہیبت سے ایسے متاثر تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ الفاظ سنے ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ میں نے ان چابیوں کو نبی کے حوالے کیا۔ نبی کعبے میں اندر داخل ہوئے، نماز ادا کی، باہر نکلے اور ان چابیوں کو عثمان ابن طلحہ کے سپرد کیا۔ عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ نبی نے ایک جملے کے ذریعے میری ذات پر جس دہشت اور خوف کو طاری کیا کہ اے عثمان ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ میں نے تعجب کیا کہ کیسے ممکن ہے، قریش اس وقت میجارٹی میں ہے، قریش کی تجارت لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شام سے لے کر یمن تک سارے راستوں پر قریش قابض ہے۔ مکہ کی سیادت سے لے کر یمن اور شام کے سارے راستے، ساری کسٹم ڈیوٹیاں قریش کے ضمن میں آتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمزور ہیں اس سیادت پہ قابض ہو جائیں گے؟ جملے نے مجھے جھنجھوڑ دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایک وقت آئے گا۔ چنانچہ میں انتظار کرتا رہا، آپ کی پیشین گوئی کے پورے ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے وقت میں جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے زندگی بھر آپ کو تکلیفیں دی، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، آپ کے مال کو ہڑپ کیا، صحابہ کی تجارتوں کو ہڑپ کیا، انہیں ہجرتوں پر مجبور کیا۔ آج فتح مکہ کے وقت میں یہ سارے مجرمین، یہ سارے گنڈے، یہ سماج اور معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے، عرب کی طاقتوں کو دیگر طاقتوں کے ساتھ بیچنے والے، سب کے سب اپنے سر کو جھکا کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو جائے۔ آج نبی کی سیادت ہے، آج نبی کی قیادت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، کیا جانتے ہو فتح مکہ کے سلسلے میں اخلاق حسنہ کی، عفو اور درگزر کی اس قدر اعلیٰ تعلیم کہ اتنے سارے ظلم کے بعد بھی اور اتنی ساری ریشہ دوانیوں کے بعد بھی یہ مجرمین سامنے کھڑے ہیں، یہ گنڈے سامنے کھڑے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ کی قسم، اسلام کی تاریخ کا یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اگر کوئی انسان
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے صرف اس ایک واقعے پر غور کرے تو اس کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے. صرف اس ایک واقعے پر جو امانت داری اور وفاداری کا واقعہ ہے، صرف اس ایک واقعے پر غور کیا جائے تو اسلام کے خلاف نفرتوں کی یہ ساری دیواریں زمین بوس ہو جائے گی. عثمان ابن طلحہ اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں. بعض صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو مکہ فتح ہو گیا، آپ نے کفار کے سارے سرغناؤں کو معاف کر دیا، آج معافی کا پروانہ آپ نے دے دیا، کم سے کم یہ خانہ کعبہ کی ایک چابی ہے، یہ خانہ کعبہ کی قیادت ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے. جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت کو لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ہجرت سے قبل عثمان ابن طلحہ کا تم پر احسان ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک لوٹا دو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ آپ باہر نکلے، آپ کے ہاتھوں میں کنجیاں تھی، آپ نے کہا کہ این عثمان بن طلحہ، عثمان ابن طلحہ کہاں ہے، بنو مخزوم کہاں ہے، انہیں طلب کیا جائے. ہاک مفتاحک یا عثمان، اے عثمان آج اس تمہاری چابی کو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. الیوم یوم وفاء و بر، آج تو وفاداری کا، امانت داری کا، سچائی کا دن ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امانت کو عثمان ابن طلحہ تک واپس لوٹایا. میرے عزیز بھائیو، یہ امانت ہے، یہ دین ہے جو ہمیں امانتوں کی تعلیم دیتا ہے. یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں وفاداری سکھاتا ہے. یہ دین ہے جو ہمیں احترام انسانیت سکھاتا ہے. یہ دین ہے جو ہمیں عدل اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے. یہ دین ہے جو اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ رواداری کی تعلیم دیتا ہے. یہ وہ دین ہے جو محبت سکھاتا ہے. یہ وہ دین ہے جو نفرتوں کے بازار کو بند کرتا ہے. یہ وہ دین ہے جو خیانتوں پر پابندی لگاتا ہے. یہ وہ دین ہے جو انسانیت کو دھوکہ دہی سے پاک کرتا ہے. یہ وہ دین ہے جو رشوت کی مذمت کرتا ہے. یہ وہ دین ہے جو دروغ گوئی کی مذمت کرتا ہے. یہ وہ دین ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خواہ ہم اپنے گھر میں ہو، اپنے بازار میں ہو، اجتماعی امور میں ہو، امور خانہ داری میں ہو، سیاست میں رہو، اجتماعیت میں ہو، ہر اعتبار سے ہمیں امانت داری کا ثبوت دینا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں امانت داری سکھاتا ہے، جو ہمیں دھوکہ دہی سے منع کرتا ہے. اور یہ دھوکہ دہی صرف اپنوں کے ساتھ نہیں. آج یہ بہت بڑا شبہ ہے، اہل اسلام کے خلاف نفرتیں پھیلانے کا ایک ماحول گرم ہے. جھوٹے قصے، من گھڑت گھٹناؤں کے ذکر کر کے امت مسلمہ کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اسلام نے معمولی سے معمولی مسئلے میں بھی خیانت اور غداری کو برداشت نہیں کیا ہے. یہ وہ دین ہے جو اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی امانت داری کا حکم دیا. امانت داری کا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی غیر بھائی کے ساتھ، ہمارے کسی ہندو بھائی کے ساتھ، کسی کرسچن کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ تمہارا عہد ہے، تمہارا ایگریمنٹ ہے، تمہارا وعدہ ہے، اس وعدے کو پورا کرو. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت کا سب سے بڑا طاغوت، اسلام کا سب سے بڑا مخالف،
اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بنو ثقیف کے چند تاجروں کے ساتھ مصر کی تجارت پر گئے، تجارت کی، بزنس کیا، فائدہ ہوا، پروفٹ ہوا۔ 13 ساتھی تھے، جب بزنس کے اس پروفٹ کو تقسیم کرنے کی باری آئی، یہ سب کے سب کافر تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی صاحب اسلام نہیں تھا۔ نبی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ بنو ثقیف کے 13 افراد مصر میں تجارت کے لیے گئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بذات خود کافر تھے، غیر مسلم تھے، اس جماعت کا، اس پارٹنرشپ کا حصہ تھے، جب آپس میں پروفٹ کو تقسیم کرنے کی باری آئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا، اور آپس میں یہ 13 لوگ لڑ پڑے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ اپنی قوت ذکا اور اپنی جسمانی ساخت میں اتنے بھاری بھرکم تھے کہ اگر وہ یہ قسم کھا لے کہ کسی کو دھوکہ دینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں دھوکہ دینے سے نہیں روک سکتی۔ چنانچہ اپنے 13 کے 13 ساتھیوں کو انہوں نے دھوکہ دیا، قتل کیا، پورے مال کو، پورے پروفٹ کو لے کر طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب پہنچے تو ندامت ہوئی کہ میں نے اپنے ہی ساتھیوں کو مار دیا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ مدینہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں انصاف کی بات بتائیں گے، وہ تمہیں امانت داری کی بات بتائیں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ تشریف لائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت اصحابا فی الجاہلیہ، جاہلیت میں میرے چند بزنس کے پارٹنر تھے، میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن اب میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور یہ پروفٹ ہے، یہ مال ہے، یہ غنیمت ہے، یہ تجوری ہے، یا رسول اللہ میرے اسلام کو قبول کر لیجئے اور اس تجوری کو قبول کر لیجئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت پہ قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا اما الاسلام فاقبل منک، جہاں تک اسلام کی بات ہے تو میں تمہارے اسلام کو قبول کرتا ہوں، واما المال فانه مال غدر وخیانہ لا حاجۃ لنا فیہ، اور جہاں تک تمہارے اس مال کی بات ہے تو یہ مال تم نے دھوکے سے حاصل کیا ہے، یہ مال تم نے گناہ سے حاصل کیا ہے، یہ مال تم نے غدر سے حاصل کیا ہے، یہ مال تم نے خیانت سے حاصل کیا ہے، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اخلاق ہے میرے عزیزو، یہ اسلام ہے میرے عزیزو، امانتوں والا دین، وفاداری والا دین، اور جس کی امانت اور وفاداری کی اتنی صاف اور شفاف تعلیمات اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پہلے اسے اسلام کا گیان لینا چاہیے، اسلام کے امانت داری کے، وفاداری کے قصوں کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد کسی دھرم کے سدھانتوں پر آواز اٹھانا چاہیے، کسی دھرم کی برائی کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جس شخص کو اسلام کی خوبیوں کا علم نہ ہو، پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی خوبیوں کا علم حاصل کرے۔ یہ احترام انسانیت کا قانون ہے کہ آپ بھاڑے کے مقررین کو لا کر، بھاڑے کے مولانا اور جبہ اور دستار اور بھاڑے کے پنڈت اور مہاراج کو لا کر کسی مذہب کے سدھانتوں کے ساتھ کھیلے۔ دنیا کا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کی شفاف تعلیم بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، جس شخص نے دھرم کے اصول نہ پڑھے ہو، احترام انسانیت کا قاعدہ نہ پڑھا ہو، جو ہر دھرم کے خوبیوں کی اور خامیوں کی معلومات نہ رکھتا ہو، جو ہندوستان کے سویلائزیشن کے اصولوں کی بنیادوں کو نہ سمجھتا ہو، اسے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے
کہ کسی دھرم کے سدھانتوں کی وہ نمائندگی کرے، کسی دھرم کا وہ گرو بنے، اسے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے مد مقابل کے دھرم کو حقارت اور تذلیل کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ حق نہیں پہنچتا، یہ حق نہیں پہنچتا۔ اسلام تو اس بات کا حق بھی نہیں دیتا کہ مسلمانوں کی جماعت میں کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا علامہ، کوئی ایسا شیخ الحدیث، کوئی ایسا جبہ اور دستار والا کھڑا ہو جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا سنت میں بھی کمی اور بیشی کا اپنی طرف سے پروانہ جاری کرے۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ضروری ہے کہ ہم اسلام کے محبت بھرے پیغام کو سمجھے، ہم اسلام کی تعلیم کو سمجھے۔ اسلام نے ہمیشہ امانت داری کی تعلیم دی ہے، اسلام نے ہمیشہ محبت کی طرف بلایا ہے، اسلام نے رواداری کی تعلیم دی ہے، اسلام نے امن کی تعلیم دی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم امن کے پروانے کو بانٹے اور ہم پر دیش دروہی ہونے کا الزام لگایا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم محبتوں کو بانٹے اور جواب میں ہمیں نفرتیں ملے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم شانتی سمیلن کا عظیم پیغام دیں اور ہم سے کہا جائے کہ آپ اس ہندوستان کے ناگرک نہیں ہو۔ زبان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کسی دین اور دھرم کی بنیاد پڑتی ہے؟ اللہ کی قسم، اگر زبان کی بنیاد پر کسی دھرم کی بنیاد پڑے گی تو تمہارے دھرم کا سب سے پہلا لفظ ہماری ڈکشنری کا دیا ہوا ہے۔ تمہارے دھرم کا سب سے پہلا لفظ ساری سنسکرت کی ڈکشنریوں کو اٹھا لیجئے، یہ اہل اسلام کا، اہل ایمان کا دیا ہوا لفظ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمارا دین انتہائی زیادہ شفاف ہے، ہمارا دین انتہائی زیادہ واضح ہے، انتہائی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اس کی تعلیمات قرآن میں انتہائی زیادہ واضح ہے۔ قرآن کریم کی آدھی آیت کو لے کر سارے اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا، سیرت رسول کے کسی ایک واقعے کو لے کر ساری سیرت رسول کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو مکمل سمجھنا ہوگا۔ ہمارا دین اتنا شفاف ہے، اتنا واضح ہے، امانت داری کے اندر، وفاداری کے اندر، کہ تجارت کے معمولی سے معمولی مسئلے میں بھی ہمارے دین نے دھوکہ دہی سے منع کیا ہے۔ معمولی سے معمولی مسئلہ بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صبرۃ طعام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں، مارکیٹ میں گزرے، ایک مسلمان شخص ایک ٹھیلا لگا کر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان لگا کر، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سے ٹھیلا لگائے ہوئے ہیں، اوپر سوکھا مال رکھا ہوا ہے اور اندر گیلا مال ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اندر داخل کیا تو آپ کو نمی اور تری محسوس ہوئی۔ آپ نے کہا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے تجارت کرنے والے شخص، یہ کیا ہے کہ اوپر تو تم نے سوکھا سامان رکھا ہے اور نیچے گیلا ہے؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اصابت السماء، ہوا ایسے کہ یا رسول اللہ بارش گر گئی، میرا سامان بھیگ گیا تو میں نے بھیگے ہوئے سامان کو نیچے رکھ لیا اور سوکھا ہوا سامان اوپر رکھ لیا تاکہ نظر نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یہ دھوکہ ہے، یہ تجارت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ افلا جعلتہ فوق الطعام، تم نے اس گیلے سامان کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ بھی دیکھ لے اور اچھے اور برے کا فرق کر لے۔ من غشنا فلیس منا، جو ادنا سے ادنا امر میں بھی خیانت کرے، جو بزنس اور تجارت کے ادنا سے ادنا معاملے میں بھی خیانت سے کام لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی واضح اور شفاف تعلیم، یہ ہمارا دین ہے جو تجارت میں معمولی سے معمولی دھوکے کو بھی برداشت نہیں کرتا
اور آپ کہتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ ویوہار مت کرو، وہ گٹر کے پانی میں بھاجی پالے کو بھگاتے ہیں اور مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر کوئی مسلمان شخص مارکیٹ کے اندر دھوکہ دہی کرتا ہے تو وہ نہ صرف اس کے یہ کہ وہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ وہ حکومتوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اسلام کو بھی دھوکہ دیتا ہے، حرام کی کمائی کرتا ہے۔ لہذا گٹر میں ڈبا کر بھاجی پالے کی نکال کر بیچنے والے کی مخالفت جہاں آپ کرتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اس کی سب سے پہلی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے تعلیم دی ہے کہ جھوٹی طریقے سے، جھوٹی قسم کے ساتھ مال بیچنے والا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ یہ دین ہے جو بہت آسان ہے، شفاف ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ عجیب بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر نفرتوں کی بات کی جاتی ہے۔ کون سی محبت آپ پھیلا رہے ہیں؟ کون سی دیش بھکتی کا آپ ثبوت دے رہے ہیں؟ اے مسیحا، اے محبت، تجھے معلوم نہیں بات کس طرح کی جاتی ہے بیمار کے ساتھ؟ مسلمان اس دیش کا سب سے زیادہ مسئول اور ذمہ دار ناگرک ہے، جسے معلوم ہے کہ دیش کے لیے قربانی کیسے دینا ہے، جسے معلوم ہے کہ اسلام کی بنیادوں پر، اسلام کی دی ہوئی امانتوں کی بنیاد پر دیش کی حفاظت کیسے کرنا ہے، امانت داری کا ثبوت کیسے دینا ہے۔ مسلمان اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ دین امانتوں والا دین ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم سے امانتیں مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب سے امانتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ جب تم فیصلہ کرو تو تمہیں حکم ہے کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کی دی ہوئی توحید امانت ہے، توحید کی حفاظت امانت ہے، عالم کے پاس قرآن اور سنت کا علم امانت ہے، سیاسی ذمہ داران کے پاس ان کی سیاسی ذمہ داری امانت ہے، حاکم اور افسروں کے پاس ان کو دیے گئے عہدے امانت ہے، اولاد والدین کے پاس امانت ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ اولاد کی امانت ہے، خاوند کے پاس بیوی امانت ہے، بیوی کے پاس اپنے عزت اور عفت کے لیے خاوند کے لیے حفاظت کرنا امانت ہے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں من الامانہ ان المرأة اؤتمنت علی فرجها، امانت یہ بھی ہے کہ ایک عورت اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت فرمائے۔ مشورہ امانت ہے، مجلس امانت ہے، دیش کی حفاظت کرنا امانت ہے، دیش کے لیے قربانی دینا امانت ہے، انسانی حقوق کی حفاظت کرنا امانت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو امانتوں پر قائم رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں امانتوں کو ادا کرنے کی، وعدوں کو پورا کرنے کی، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ انصاف کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس ملک میں اتحاد اور امن کو پیدا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اس دیش کے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔